بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ آج تراویح میں قیام اللیل میں چوتھے پارے کی تلاوت مکمل کی گئی۔ اس تعلق سے چند اہم باتیں جو بتانا ضروری ہے۔ یہ سورت شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ یہ آیت جس میں اللہ تعالی یہودیوں کو پیغام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لن تنالوا البر، یہاں بر سے مراد عبداللہ بن عباس کے قول کے مطابق بر سے مراد جنت ہے، کہ تم جنت کو حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اپنی سب سے محبوب چیز کو، کیونکہ یہودی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں چاہتے، وہ پوری طرح بخیل واقع ہوئے ہیں اس امر میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اللہ کی جنت کو چاہتے ہو تو تمہاری سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اہل کتاب کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، جس میں اہل کتاب کا یہ اعتراض تھا کہ اللہ کے رسول اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اور وہ حلال ہے ہمارے لیے، لیکن یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل، جو کہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عبداللہ یعنی اللہ کے بندے، ان کو ایک بیماری لاحق ہوئی تھی، عرق النساء کی بیماری، تو انہوں نے اپنے اوپر یعنی قسم کھائی انہوں نے کہ اگر میں اس بیماری سے بری ہو جاتا ہوں، شفا یاب ہو جاتا ہوں، تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ اس کے بعد ان کے بیٹوں نے بھی اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو اہل کتاب یہ سمجھنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کے یعنی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان پر اونٹ کا گوشت حرام ہے، حالانکہ حرام اللہ تعالیٰ نے قرار نہیں دیا تھا، انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس لیے اس کا اعتراض کا جواب، اہل کتاب کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے قرآن نے کہا کہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ حرام تھا، اونٹ کا کھانا حرام تھا، تو کوئی دلیل لاؤ۔ تو اس لیے وہ لوگ تو دلیل لا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کیا ہی نہیں تھا اونٹ کے گوشت کو۔ اس کے بعد ایک اور اعتراض کا جواب قرآن دیتا ہے۔ ان کا اعتراض تھا کہ اللہ کے رسول نے اپنا قبلہ کعبہ کو کیوں بنایا؟ بیت المقدس جس کو سلیمان علیہ السلام نے بنایا وہ قدیم ہے، اس کو قبلہ رکھنا چاہیے، وہ قبلہ ہونا چاہیے، یہ اہل کتاب کا اعتراض تھا۔ اس کا قرآن نے جواب دیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، قرآن نے کہا کہ علی وجہ الارض، زمین کے اوپر سب سے پہلا عبادت خانہ جس کو اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ گھر کعبہ ہے، اور وہ کعبہ بکہ میں ہے، مکہ کا دوسرا نام جو ہے بکہ ہے۔ اور بتایا قرآن نے کہ سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا علی وجہ الارض، زمین پر سب سے پہلا گھر وہ کعبہ ہے، اور جب پہلا گھر کعبہ ہے تو قبلہ بھی وہی ہونا چاہیے۔
یہ اہل کتاب کے ایک اور اعتراض کا جواب۔ اس کے بعد قرآن نے کہا للذی ببکۃ مبارکن، مبارک کیوں کہا گیا؟ مکے کو مبارک کیوں کہا گیا؟ مبارک اس وجہ سے کہ وہاں پہ عبادت کرنا، مثال کے طور پر ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، یہ عشاء کی نماز ایک وقت آپ نے یہاں پڑھی، ایک وقت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک وقت کی نماز 1,00,000 کے برابر، اگر کعبے میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو 1,00,000 مرتبہ نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ برکت کی بات ہے۔ اگر وہی نماز ایک وقت کی مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں تو 1,000، اور اگر بیت المقدس میں پڑھتے ہیں تو 100 مرتبہ کے برابر، یعنی اتنا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح کعبہ کو مبارک کیوں کہا گیا؟ وہاں کی ہر چیز مبارک ہے۔ جیسے آپ زمزم کا پانی پیتے ہیں، زمزم کے پانی کو یہ کہا گیا مبارک ہے۔ یہ زمین کے اوپر یہی ایک واحد پانی ہے جو پانی اور کھانا دونوں کی غذائیت آب زمزم میں پایا جاتا ہے۔ زمزم کے پانی میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کوئی آدمی صرف وہ پانی پیے تو بھوک بھی اس سے ختم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ زمزم کے پانی کو پینے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی اس چیز کے لیے ہے جس نیت سے پیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے سچی نیت سے خلوص دل کے ساتھ اس پانی کو پیتے ہوئے جو نیت آپ کریں گے، اللہ کے رسول کے قول کے مطابق آپ کی وہ خواہش انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اس کے بعد فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اور اس نشانیوں میں ایک نشانی کا تذکرہ کیا کہ اس میں مقام ابراہیم ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا مقام ابراہیم کا مطلب وہ ایک پتھر ہے جو پتھر اصل میں کعبے سے لگا ہوا تھا، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے اس پتھر کو الگ کرایا کہ طواف کرنے والوں کو دقت ہو رہی تھی اس پتھر سے۔ وہ پتھر لفٹ کا کام کرتا تھا اس وقت، یعنی جیسے جیسے دیوار اوپر اٹھتی گئی ویسے ویسے وہ پتھر یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جو گھر کی تعمیر کر رہے تھے کعبے کی، تو یہ گویا کہ لفٹ کا کام کر رہا تھا پتھر کو اٹھا کے رکھنے، اور اس پر آج بھی وہ نشان ہے۔ اور حالانکہ کسی بھی پتھر پہ آپ زمانوں کھڑے رہیں لیکن کوئی نشان نہیں پڑتا، لیکن وہ پتھر ہے جس پر ان کے پیروں کے نشان پڑے ہوئے ہیں، اور آج بھی آپ انشاءاللہ آپ جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ اس پتھر پہ ان کے پیروں کے نشان آج بھی ہیں۔ اس کے بعد وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن نے کہا کہ اگر کوئی حرم کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ مأمون ہے۔ مأمون کیسے؟ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، وہ حرم میں داخل ہو گیا، مقتولین کے اولیاء دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص ہے، اس نے ہمارے فلاں کو قتل کیا، لیکن وہ قتل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا من دخل کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ مأمون ہے۔ مفسرین یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ تو صرف بات ہوئی انسانوں کی، اگر اس میں کوئی پرندہ یا کوئی جانور اگر اس میں داخل ہو جاتا ہے، کوئی درخت اس میں اگ جاتا ہے تو اس کو بھی مأمون ہے، وہ بھی مأمون ہے۔ اگر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے اس کی جگہ سے، اگر کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے راستے میں حرم کے اندر آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ گویا کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور، درخت سب مأمون ہیں، یعنی جو حرم کے اندر داخل ہو گیا وہ مأمون ہے، اس پر کوئی زیادتی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد حج کا تذکرہ کیا کہ حج کون کریں گے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ دیکھیے حج یہ بہت سارے لوگوں پر فرض ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک پراپرٹی خریدنے کے بعد دوسری پراپرٹی پہ نظر ہوتی ہے، ان کا یہ مطمئن نظر نہیں ہوتا ہے کہ وہ حج کر لیں،
حالانکہ ایک بلڈنگ کے 5 ستون ہیں، بنی الاسلام علی 5، 5 پلرز پہ اسلام قائم ہے۔ ان 5 ستونوں میں سے ایک ستون حج ہے، جس کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہو۔ استطاعت کا مطلب 2 قسم کی استطاعت، ایک استطاعت مالی ہوتی ہے اور دوسری استطاعت بدنی ہوتی ہے، یعنی اس کا بدن مستطیع ہو، یعنی چلنے پھرنے کے قابل ہو، اتنے سفر کی مشقتیں برداشت کر سکے، اور دوسری استطاعت مالی ہے، یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہاں جا کر حج کر کے آ جائے اور اس وقت تک اس کے خاندان والے بھکاری نہ بن جائیں، یعنی مانگنے کی نوبت نہ آئے، اتنا خوراک اس کے پاس ہو کہ آپ جائیں تو وہ مطمئن ہو کر وہ خوراک کھاتے رہیں۔ اتنا مال اگر ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہے، اور اگر حج نہیں کیا، دیکھیے اس کے بعد کہا ومن کفر، یعنی آپ نے استطاعت رہتے ہوئے حج نہیں کیا، اس کے بعد کہا ومن کفر، جس نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، کیونکہ حج کرتے ہیں تو آپ کو اس سے فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ حج کریں گے تو اس کی بادشاہت میں بڑھوتری ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ اگر حج کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو بھی حج کرے اور اس میں فسق و فجور نہ کرے، یعنی پوری طرح ارکان ادا کرے، واجبات ادا کرے، تو وہ ایسے لوٹتا ہے گویا کہ ماں کے پیٹ سے جو بچہ جنم لیتا ہے اس بچے کی طرح، یعنی جس طرح وہ بچہ معصوم ہوتا ہے جس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے، اس وقت اس طرح وہ آدمی لوٹتا ہے جو پورے حدود و قیود میں رہتے ہوئے حج کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جن کے پاس مال و دولت ہے اور صحت ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ پہلے اس فریضے کو ادا کریں، کیونکہ 4 تو آپ نے ادا کیا، کلمہ شہادت ادا کر لیے، اس کے بعد زکوٰۃ آپ نے ادا کیا، اور اس کے بعد نمازیں قائم کی، لیکن اور کلمہ شہادت کا اقرار کیا، لیکن یہ چیز 5واں ستون جو ہے اس میں بہت سارے لوگ پھنسیں گے، کیونکہ ان کے پاس استطاعت ہوتے ہوئے بھی حج کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، وَاعْتَصِمُوا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور بٹ نہ جاؤ۔ مطلب یہ کہ قرآن اور سنت یہ دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے اور آپس میں بٹو گے نہیں، یعنی ایک دوسرے سے اختلاف کر کے آپس میں بٹو گے نہیں، اور کیا کرو گے؟ تیسری چیز، اللہ کی نعمت کو تم یاد کرو گے اس وقت جب کہ تم دشمن تھے۔ یہ اصل میں اشارہ ہے اس واقعے کی طرف، اسلام لانے سے پہلے جو صحابہ تھے آپس میں اتنی سخت دشمنیاں تھیں کہ 100 سال 200 سال 1000 سال تک دشمنی چلتی تھی۔ مثال کے طور پر 1000 سال قبل کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو اس کے بعد یہ جنگ اس کے پشتوں چلتی رہتی، یعنی کئی خاندان گزر جاتے، لیکن یہ جنگ ختم نہیں ہوتی تھی، آپس میں لڑنا جھگڑنا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن، ایک قبیلے کو لوٹ لینا، ایک قبیلے کو قتل کر دینا، اس طرح کی جھگڑے بہت چلتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو سب قبیلے ایک ساتھ ہو گئے، یعنی اسلام قبول کیے تو ان کے پاس کوئی بندشیں نہیں رہی، انہوں نے کہا کہ یہ اسلام ہے، کیونکہ اسلام نے سکھایا تھا کہ پورے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، اگر آپ کو انگلی میں تکلیف ہو رہی ہے تو پورا جسم اس کو تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن نے اس نعمت کا تذکرہ کیا کہ ہم نے تمہیں انعام کیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی ہو گئے، ورنہ تمہارے اندر دشمنیاں بہت تھی، صرف اسلام کی یہ نعمت تھی جس سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اس کے بعد کہا کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، مسلمانوں کو کہا کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، جیسے آپ لوگ ہیں، آپ لوگ گویا کہ ایک جماعت ہیں
جو اسلام کے کا درد رکھنے والے ہیں، آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، تم میں سے ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے۔ اگر آپ اچھائی کی طرف نہیں بلاتے ہیں تو گویا کہ ناکارہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد قرآن نے کہا انہی لوگوں کے بارے میں، یعنی جو اہل السنہ والجماعہ ہیں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یعنی قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو روشنی کی طرح یعنی چمک رہے ہوں گے، یعنی جن کے چہروں پر نور ہوگا، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ پڑے ہوں گے، کالے پڑے ہوں گے۔ عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یوم تبیض وجوہ یعنی اہل السنہ، یعنی جو قرآن اور حدیث پر چلنے والے سلف صالحین کی اقتداء کرنے والے لوگ ہیں، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں بدعتی، جنہوں نے بدعت کو جنم دیا اور اس کو پروان چڑھایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بدعت اگر جنم لیتی ہے تو ایک سنت مرتی ہے، تو جنہوں نے بدعتوں کو فروغ دیا قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے۔ اس کے بعد کہا کہ تم ایک بہترین امت ہو، یعنی مسلمانوں سے کہا کہ تم ایک بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ آپ دنیا میں کس کے لیے پیدا کیے گئے؟ آپ اپنے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ اخرجت للناس، آپ کو پیدا کرنے کا مقصد کچھ اور ہے، آپ دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ کیا کرتے ہو آپ؟ بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اور جب یہ صفت ہمارے اندر سے ختم ہو جائے تو پھر یہ خیریت بھی ختم ہو جائے گی، یعنی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ اگر انجام نہیں دیتے ہیں تو خیریت بھی ختم ہو جائے گی۔ جتنا ہم اچھائی کی طرف بلائیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اللہ تعالی ہمارے اندر خیر کو باقی رکھے گا۔ اگر اس فعل کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے اندر سے خیریت بھی ختم کر دے گا۔ اس کے بعد یہودیوں کو کہا کہ یہودیوں پہ ذلت اور رسوائی طاری ہو گئی۔ کیسے؟ ایک کہتے ہیں مسکنت اور ایک کہتے ہیں ذلت۔ ذلت کہتے ہیں دوسروں کی نگاہ میں ذلیل ہو جانا، اور مسکنت کہتے ہیں انسان کا اپنی نظر میں خود گر جانا۔ تو یہودیوں کو کہا کہ تم لوگوں کی نظر میں بھی گر گئے اور اپنی نظروں میں بھی گر گئے، اور یہی وجہ ہے کہ یہودی دنیا میں کبھی اللہ کی مار ان پر پڑی اور کبھی لوگوں کی مار ان پر پڑی، کیونکہ اللہ کے کھلے دشمن ہیں یہ لوگ یہودی۔ اس کے بعد جنگوں کا تذکرہ ہے۔ دیکھیے جنگیں جو ہیں، دو جنگوں کا یہاں تذکرہ ہے، جنگ بدر کا، جنگ احد کا، اور ایک جنگ ہے جنگ حنین۔ یہ 3 جنگیں ہوئی، اور بہت ساری جنگیں ہوئی، لیکن 3 جنگوں کا خصوصی تذکرہ اس وجہ سے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح یابی حاصل ہوئی، حالانکہ وہ تعداد میں کم تھے، لیکن ان کے پاس کون سی 2 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ لوگ کامیاب ہوئے؟ وہ 2 چیزیں تھیں، ایک توکل علی اللہ، یعنی اللہ پر ان کو بھروسہ تھا۔ اسی لیے جب اللہ کے رسول دعا کر رہے تھے تو دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ، یہ چھوٹی سی جماعت اس سرزمین پر اگر آج مغلوب ہو جاتی ہے تو اس زمین پر تیرا کوئی کبھی سجدہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول زار و قطار روتے رہے۔ حضرت ابو بکر آتے ہیں اور چادر کو سنبھال کر کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد یعنی توکل علی اللہ تھا، اور دوسری چیز اللہ کے رسول کی اتباع تھی۔ یہ دونوں شرائط ہونے کی وجہ سے جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوتے ہوئے بھی فتح یابی حاصل ہوئی، لیکن جنگ حنین میں پہلے مسلمانوں کو شکست ہوئی، پھر بعد میں فتح حاصل ہوئی۔ پہلے جب یہ لوگ داخل ہوئے، مسلمان داخل ہوئے، تو کفار اتنے تیر برسائے کہ مسلمانوں کے گھوڑے رک ہی نہیں پائے، بھاگنے لگے۔ اللہ کے رسول وہاں کھڑے رہے میدان جنگ میں، اور کھڑے ہو کر کہا کہ انا النبی لا کذب،
अना इब्न मुत्तलिब कि मैं ऐसा नबी हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ। होता है असल में ये है कि कभी भी जंग हारी जाती है, कायद भागता है उस वक्त, लेकिन यहाँ पे मामला था कि सहाबा के घोड़े रुके ही नहीं, भागने लगे। अल्लाह के रसूल अकेले कायद जंग में अड़े रहे कि सब भाग जाओ, मैं अकेले लड़ूंगा। जब सहाबा ने ये देखा तो सब ने अपने घोड़े घुमा लिए और फिर हुनैन में फतह हासिल हुई। पहले शिकस्त फिर फतह हासिल हुई। लेकिन जंगे उहद में, क्योंकि वहाँ पे जंगे हुनैन में इनको अपनी तादाद पे, उस वक्त तादाद मुसलमानों की ज़्यादा थी, तवक्कुल की कमी थी। अल्लाह के रसूल की इत्तिबा कर रहे थे लेकिन तवक्कुल की कमी थी। उन्होंने अपने ताकत पे थोड़ा भरोसा हो गया था उनको, इसलिए अल्लाह ने दिखाया कि तुम्हारी ताकत कोई ज़्यादा माने नहीं रखती है। जंगे उहद में पहले मुसलमानों को फतह हासिल हुई लेकिन बाद में शिकस्त हुई। कैसे? अल्लाह के रसूल जब आप जाएंगे मदीने में, उहद का जब घूमने जाएंगे उस वक्त देखेंगे कि एक पहाड़ उहद का सिलसिला ऐसे है और इसके बगल में एक छोटी सी पहाड़ी है जबल रुमात के नाम से। अल्लाह के रसूल ने कहा था 50 तीरंदाजों को कि इस पहाड़ से चाहे हम लोग शिकस्त खाएं या फतह याब हो, इस पहाड़ से तुम लोग उतरना नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर ये लोग उतर जाते हैं तो पीछे से मुशरिकीन हमला कर देंगे। तो हुआ ये कि पहले मुसलमान गालिब आने लगे और मुसलमान माले गनीमत जब हासिल करने लगे, जबल रुमात पे छोटी पहाड़ी जो थी उस पर जब मुसलमानों ने देखा कि अब तो फतह हो ही गई, वो लोग उतर गए। और वही कमज़ोरी पे खालिद इब्न वलीद, उस वक्त खालिद इब्न वलीद इस्लाम कबूल नहीं किए थे, वो कुफ़ार की तरफ से लड़ रहे थे। उनको उस पॉइंट पे निगाह थी कि अगर ये लोग उतर जाते हैं तो हम लोग आसानी से मुसलमानों पर हमला कर देंगे। और हुआ ऐसा ही, मुसलमान जबल रुमात से नीचे उतरे और खालिद बिन वलीद अपने लश्कर को लेकर पीछे से हमला कर दिए। गोया के एक तरफ पीछे से कुफ़ार और इधर से कुफ़ार, बीच में मुसलमान। इस तरह मुसलमानों को जंगे उहद में बहुत सारे सहाबा उस वक्त मारे गए। इसमें क्या हुआ था? इसमें इत्तिबाए रसूल की कमी थी। अल्लाह के रसूल ने कहा था कि जबल रुमात से किसी भी हाल में, अला अय्य हाल, किसी भी हालत में आपको उतरना नहीं है, चाहे हम फतहयाब हों या शिकस्त खाएं। लेकिन सहाबा उतर गए, हालांकि नहीं उतरना चाहिए था। अगर उतर गए, इत्तिबाए रसूल की कमी हुई उसमें और उसमें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा सारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, कि तुम अपने रब की तरफ दौड़ो। देखिए, किसी भी मामले में जल्दबाजी, इस्लाम मना करता है कि जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी मामले में। यहाँ तक कि नमाज के लिए आने में हज़रत अबू बकरा जब दौड़ कर आए नमाज में तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि कौन दौड़ कर आया? अलैकुम बिस्सकीनति वल वक़ार, कि तुम जब नमाज पढ़ने आओ तो आराम से आओ। हाँ, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ना, जल्दी करना। यही एक अमल है जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि जल्दी करो, क्योंकि इसमें कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, इसमें कोई कैमरा नहीं है, इसमें कोई चीज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम दौड़ो अपने रब की तरफ, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ। अल्लाह ताला कहता है कि हम तौबा किसकी कबूल करते हैं, तौबा की कबूलियत का हक़दार कौन है? अल्लाह ताला कहता है कि वो शख्स जो जहालत में गलती कर जाए, या ये कि जानते हुए भी गलती तो कर गया लेकिन गलती करने के बाद फ़ौरन उसे एहसास हो जाए और एहसास होते हुए जल्दी तौबा कर ले। लेकिन तौबा उन लोगों के लिए नहीं है जो इसरार करते हैं और उस पर जमे रहते हैं। गोया कि इस आयत से पता ये चला कि इंसान तौबा करने में जल्दी करे, गलती हो जाए तौबा करे, लेकिन उस पर जमा ना रहे। सुबह को तौबा किया, शाम को जाम पिया, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई। यानी सुबह तौबा करते हैं, शाम में गुनाह करते हैं, शाम में तौबा करते हैं, सुबह में वही गुनाह करते हैं। तो ये चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम कमज़ोर मत पड़ो, ला तहीनु व ला तहज़नु। अल्लाह ताला मुसलमानों को तसल्ली दे रहा है कि तुम कमज़ोर मत पड़ो और गम न करो, तुम ही सरबलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। यानी अल्लाह ताला कहता है अगर तुम्हारे अंदर ईमान है
اور تم پکے مومن ہو تو تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کبھی خائب نہیں ہو سکتے۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یعنی اس میں شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کی نرمی کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آپ نرم ہیں، آپ کی نرمی کی وجہ سے لوگ آپ کے اطراف بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے اطراف جمع ہو گئے۔ اگر آپ سخت ہوتے تو کوئی بھی آپ کے آس پاس نہیں آتا۔ یعنی اللہ کے رسول بہت ہی نرم خو، بہت ہی نرم، اور اس سے زیادہ نرمی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول کو ایک لونڈی، ایک باندی آ کے ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول چلیے چلیے میرا فیصلہ کیجئے۔ وقت کا بادشاہ اللہ کے رسول، وقت کے بادشاہ ان کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ چلیے ہمارا فیصلہ کیجئے۔ اللہ کے رسول چپ چاپ جا کے فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی رحمت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک اونٹ جس کا مالک اس پر ظلم کرتا تھا، اللہ کے رسول کے پاس آ کے رونے لگا۔ اللہ کے رسول نے کہا کون ہے اس کا مالک جس پر ظلم کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے رسول بڑے ہی رحم اور بڑے ہی نرم تھے، اور ان کے شرمانے کا یہ انداز تھا کہ اللہ کے رسول کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک عورت جو نئی نویلی دلہن جس طرح شرماتی تھی اس طرح اللہ کے رسول شرماتے تھے۔ تو اللہ کے رسول بہت نرم خو تھے، اور اس کی جو ہے تعریف اللہ نے کی ہے۔ اس کے بعد شہداء کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو تم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس کا تذکرہ آ چکا ہے کہ شہداء کے ساتھ کیا تکریم ہوتی ہے اور کس طرح ان کی عزت ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو جنت میں چلے گئے شہید ہو کر، وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اسی راہ پر چلنے والے جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں ان کو خوشخبری وہ لوگ دیتے ہیں کہ تم بھی آ جاؤ گے اس جنت میں، یہاں ہم نے دیکھا یہ نعمتیں بڑی اچھی ہیں۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے وراثت کا مسئلہ۔ وراثت کا مسئلہ اس سے قبل ایک آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس پر ایک خاص خطبہ ہوگا انشاءاللہ، اس لیے اس آیت کو میں ابھی نہیں چھیڑ رہا ہوں کہ موت کیا ہے، کیسے آتی ہے، اس کے کیا اثرات ہیں زندگی پر، اس میں انشاءاللہ خطبے میں بتاؤں گا۔ ابھی فی الحال میں آپ کو وراثت کے تعلق سے بتا دوں کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے خصوصاً عورتوں کا تذکرہ کیا۔ عورتوں کے حقوق میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی ایک آیت ہے جس آیت کو یعنی وراثت کی تقسیم کے لیے اہم باب مانا جاتا ہے۔ یعنی جو بھی وراثت تقسیم ہوتی ہے وہ اسی آیت کی روشنی میں وراثتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ موٹی موٹی باتیں کچھ میں بتا دوں کہ وراثت اس وقت تقسیم ہونی چاہیے جب کہ مرنے والا مر جائے، یقینی طور سے مر جائے۔ مثال کے طور پر باپ ہے، باپ کا مرنا یقینی ہو جائے کہ مر گیا، انتقال ہو چکا، اس کے بعد مال کی تقسیم ہونی چاہیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ وارث جو مال وہ چھوڑ کر مرا ہے اس میں سب سے پہلا کام، اس پر اگر قرض ہے تو اس مال سے اس قرض کو ادا کیا جائے گا۔ قرض ادا کرنے کے بعد اگر اس نے اس مال سے کسی کی وصیت کی ہے تو وصیت کو ادا کیا جائے گا۔ یعنی وصیت کیا ہے کہ اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے، وصیت کی تنفیذ ہوگی۔ اس کے بعد اس کے تجہیز و تکفین، یعنی تکفین کا جو کپڑا ہے اور جو بھی اخراجات ہیں مردے کو دفن کرنے کے لیے، وہ اس میں سے نکالے جائیں گے۔ اس کے بعد جو مال بچے گا اس مال کو وارثین میں تقسیم کیا جائے گا۔ آج موجودہ دور میں انسان کیا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی ہی میں بیٹوں کو دے دیے، بیٹی کو دے دیے، فلاں کو لکھ دیے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے، ایسے وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بیٹیوں کا حصہ قرآن نے صاف کہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین۔ اگر آپ کے پاس 200 روپے ہیں اور ایک بیٹا اور 2 بیٹی ہے تو آپ کو 100 روپے بیٹے کو دینا ہے اور 50 روپے بیٹی کو دینا ہے۔ یہ گویا کہ حق ہے اس کا۔
آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اس حق کو نہیں دیا، مثال کے طور پر بیٹیوں کے ساتھ زیادہ تر یہ زیادتی ہوتی ہے، بیٹیوں کو حق نہیں دیا جاتا ہے، یا یہ کہہ کے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے کہ بیٹیوں نے کمایا نہیں، بیٹوں نے کمایا۔ اگر بیٹوں کا مال، اللہ کے رسول نے کہا کہ انت و مالک لابیک، کہ تم اور تمہارا مال تمہارا باپ کا ہے، یعنی جو بھی اس نے کمایا وہ باپ کا ہے۔ باپ یا تو وہ اپنا مال خود رکھ لے، بیٹا الگ اس کی پراپرٹی ہو، اس میں دوسری بیٹیوں کا حصہ نہیں ہوگا، لیکن جو باپ کے پاس ہے وہ باپ کے مال میں سے بیٹیوں کا نصف حصہ، یعنی 100 روپیہ اگر بیٹے کا ہے تو 50% بیٹی کا ہوگا۔ یہ اگر ان کو نہیں ملتا ہے تو یہ آپ سوچ کر چلیں کہ قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ اور اس کے بعد ایک اور تذکرہ ہوا، وراثت کی تقسیم تو میں سمجھا نہیں سکتا، یہ بہت مختصر وقت ہے کہ کس کو کتنا دیا جانا چاہیے، وہ کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ ابھی فی الحال یتیموں کا تذکرہ کیا گیا کہ یتیم معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ ایتام کا ہے۔ یتیموں کے مال کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اس معاشرے کے افراد کی ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین، یعنی اللہ کے رسول نے ایسے کر کے اشارہ کیا اور کہا کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی اتنے قریب، یہ دونوں انگلیاں جس طرح قریب ہیں اتنے قریب ہوں گے۔ گویا کہ ایتام، ارملہ جو بیوہ عورتیں ہیں، ایتام ہیں، ان کی خصوصی توجہ معاشرے کو دینا ضروری ہے۔ اگر ان کو ضائع کر دیا جائے تو معاشرے میں فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد توبہ کا تذکرہ ہے، توبہ پہ ایک خاص خطبہ ہوگا انشاءاللہ جس میں ساری چیزیں بتائی جائیں گی۔ اس کے بعد کہا قرآن نے کہ اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، ان اردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہن شیئا، کہ اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور پہلی بیوی کو اگر کسی وجہ سے چھوڑنا چاہتے ہیں اور آپ نے کوئی مہر میں بہت بڑی رقم دی ہے تو اس رقم کو آپ واپس نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ اس رقم کو آپ نے مہر کے طور پر دیا ہے اور یہ اس کا حق ہے۔ تو اس میں ایک اور چیز کا تذکرہ کیا گیا کہ یتیم عورتیں یعنی غریب عورتوں سے شادی کرنے کے تعلق سے قرآن نے کہا کہ تم چاہو تو 2 کرو 3 کرو 4 کرو شادی کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ ایک ہی کافی ہے۔ یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جس طرح رعایت پہلی بیوی کی کر رہا ہوں اسی طرح کی رعایت دوسری بیوی کے ساتھ نہیں کر سکتا ہوں تو آپ کو دوسری نہیں کرنی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 3 4 کی اجازت ہے، شادی کر سکتے ہیں، لیکن قرآن نے جو حدود بتائے ہیں اگر اس پر آپ نہیں چل سکتے تو قیامت کے دن اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا ایک کندھا جو ہے وہ جھکا ہوا ہوگا، یعنی ساری دنیا دیکھے گی کہ اس نے 2 شادیاں کی اور ایک کے ساتھ ناانصافی کی۔ تو یہ بہت بڑا امر ہے، اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو دونوں کو برابر کے حقوق دینے ضروری ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، قرآن و حدیث کا پابند بنائے، سلف صالحین کا متبع بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔